بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان انلاین او زه یم ستاسو کوربه سید عدنان شاه. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. باوري یم چې تاسو ښه روغ جوړ او د ژوند نه به ښه ډېرې مزې اخلئ. همیشه هم کوشش وي چې پروګرام کې را سره چې کوم دی نو نوي خلک راشي، نوې موضوع راشي، د موضوع سره تړلي هغه خلک چې د هغوی د وجې دغه معاشره چلیږي، د معاشرې سره بل واسطه بلا واسطه د هغوی تړوني. او هر موږ کوشش کوو چې دغه ټول ساعتونه، دغه ټول لحظې او د مختلف خلکو چې کوم د هغوی د ژوند پړاوونه دي، د هغوی نه چې کوم دی موږ تاسو خبر کړو. همیشه په پروګرام کې را سره چې کوم دی نو د ژوند د مختلف شعبو سره وابسته خلک ګډون کوي. نن هم چې کوم دی نو زموږ یو ډېره مهمه چې کوم مهمه چوکۍ چې کومه ده، او تاسو به ګورئ چې د صحافت د لارې چې کوم دی نو زموږ ملګري هغوی هم اکثر د نورو خلکو مرکې کوي، خو خپله مرکه د هغوی سره ډېره کمه کېږي، یا دومره کمې موقع راځي چې د هغوی ژوند چې کوم دی نو هم سړی د هغوی په ژوند خبرې وکړي، د هغوی په کار خبرې وکړو. بیا خصوصا چې کوم دی نو هغوی کوم په کوم کار کې هغوی چې کوم دی نو خپل ژوند مشغوله کړی دی، په هغې باندې خبرې وشي. بیا د دوی د ژوند چې کوم نور اړخونه دي په هغې هم خبرې اترې وشي. موږ نن کله کله داسې وایو چې موږ د ښار کې چې کوم دی د ښار خلک چې کوم دی د هغوی هم ډېر لوی کنټریبیوشن یي په زموږ په دې خاورې په ترقۍ کې، د دې وطن په ترقۍ کې. او دا خلک هم چې کوم دی نو د خپل زبان سره سره چې کوم دی نو د پښتو ژبې ته هم توجه ورکړي، او دغه کمال دا یې چې ورسره نورې ژبې هم زده کوي. که نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول به کمالي ده. خو به هره دغه خپله ژبه ورسره هم مخکې بودي، او بیا چې کوم دی د خپل چې کوم په کوم معاشره کې په کوم سوسایټي کې دی ژوند کوي هغه څیز هم چې کوم دی مخکې بوځي. نن موږ سره چې کوم دی نو ډېره تکړه چې کوم دی نو د ټي وي د لارې چې کوم دی موږ به ورته وایو چې خبریاله، اینکره او د مختلفو په د ټلویزیون په شیشو باندې به تاسو کتلي چې د هغوی پروګرامونه به ګورئ. بلکې چې کوم پی ټي وي دا پی ټي وي ډېر خلک چې کوم دی نو ډېر نومیالي پیدا کړي، ډېر نومیالي ځایګولي دي. بیا چې کوم دی نو خصوصا هغه خلک تربیت هم کړی چې کوم خلک د میډیا سره دلچسپي لري، میډیا سره چې کوم دی نو خپل شوق لري، او هغه خلکو ته هم یو پلیټفارم ورکړی دی. نو موږ سره چې کوم دی نو ډېره تکړه د صحافت د لارې چې کوم دی نو هنا رؤوف صاحبه چې دا خپله ایجوکیشنسټ هم ده، او دې سره سره د میډیا د فیلډ هم چې کوم دی نو مخ په وړاندې دی کې خپله وظیفه ترسره کوي. هنا رؤوف صاحبې ته چې کوم دی نو په خپل پروګرام کې هرکلی وایو، ستړي مشي ورته وایو، ستړي مشي. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اور ټول ګرانو کتونکو او ګرانو اوریدونکو ته السلام علیکم. او ډېر مننه تاسو ما ته انوایټ کړی دی دې پروګرام کې. زه کوشش کوم چې پښتو کې هم خبرې اترې وکړي او اردو کې هم کوم. دا چې وایي چې اورېدونکي نو ما ته ذهن کې راشي چې او ریډیو سره هم واسطه ده. او ځینې خلک چې دی هغه نشي کتلی یا نشي اورېدلی، انسان نشي کتلی یا نشي اورېدلی. سو زه دواړو ته یادوم. صحیح طارق عزیز وشان. صحیح دی چې مطلب گونگے بہرے جی خجی دم گوئی بالکل داسې کسان وي که نه خو ذکر جی صحیح. هنا رؤوف صاحبه د کوم ځای سره ده؟ هنا رؤوف صاحبه څوک ده بنیادي؟ هنا یو ډېر معصوم جنۍ وه، الله دې وبخي. الله دې وبخي. اوس بالکل هغه یو نوی انسان جوړ شوی دی، هغې تعلق کوهاټ سره و. سټیل شي بلونګز ټو کوهاټ. چې اردو کې زه وایم نو جیسے دا سفر آغاز جیسے شو کہ میرے والد جو ہیں وہ اللہ ان کو حیات رکھے، وہ ایئر فورس میں تھے، تو ڈفرینٹ اسٹیشنس پہ ہم رہے، اور فائنلی انہوں نے ریٹائرمنٹ لی اور ہم کوہاٹ آ گئے، جہاں سے پھر میں نے اپنی ایجوکیشن کا دوبارہ سے سٹارٹ لیا. اور پھر انہوں نے آرمی اسٹیشن ہیڈ کوارٹر جوائن کر لیا، تو وہ ہمارا فورسز کے ساتھ آنا جانا رہا. گاؤں میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں کوہاٹ میں، بہادر کوٹ، وہاں پہ آ کر ہم سیٹل ہو گئے. چونکہ میرے دادی دادا اور ساری فیملی وہیں پہ تھے، تو ہم نے ایک دم سے شہر سے گاؤں کی لائف دیکھی، اور جیسے کھیت تھے وہاں پر، اور کچے گورنمنٹ کے اسکولس تھے، اور وہاں پہ وہ ساری دیہات کی زندگی جیسے ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھی. تو بہت مزہ آیا، اس کو بھی انجوائے کیا. لیکن میٹرک تک تعلیم میں نے وہاں سے حاصل کی، پھر اس کے بعد انٹر کیا فیڈرل سے، اور میری شادی بہت جلدی کر دی گئی. پھر میرا پشاور میں آنا ہوا،
اور یہاں پہ پھر میں نے اپنی باقی ساری ایجوکیشن کمپلیٹ کی، جس میں نے MBA کیا یونیورسٹی آف پشاور سے، اور میں پوزیشن ہولڈر ہوں. میں نے پوائنٹ سے گولڈ میڈل لاس کیا. اس کے علاوہ میں نے MPhil کیا ریسنٹلی قرطبہ یونیورسٹی سے، اور اس میں بھی میرا 4 GPA آیا. اور ابھی میرا PhD کا بھی ارادہ ہے کسی فارن کنٹری سے. اور ساتھ ساتھ پھر میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا، اور ایجوکیشن میں کیا، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا میں نے. تو ایز این SST اور HM میں کام کر رہی ہوں KP ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پشاور میں. اور ساتھ ساتھ جو ہے تو پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان اور پختونخوا ریڈیو سے بھی میں کچھ پروگرامز کر رہی ہوں. اور لکھنے کا شوق ہے تو میں کچھ بلاگز یا کچھ آرٹیکلس وغیرہ ٹائم ٹو ٹائم لکھتی رہتی ہوں. اچھا، آپ نے تو یہ 1 گو میں سارا قصہ ختم کر دیا. ان کی ڈیٹیلز ہم بعد میں بتائیں گے. صحیح. اچھا، یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب میرے پاس میرے خیال سے لاسٹ ٹائم طیبہ بطول صاحبہ تھی، وہ بھی کوہاٹ سے بلانگ کر رہی تھی، اور ان کی بھی فرسٹ ورڈ یہ تھے کہ میری جلدی شادی کروا دی گئی. یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو یہ کہ ہماری سوسائٹی کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے پیرنٹس پہ کہ بچیوں کو جلدی اپنے گھروں میں بھیج دیا جائے اور ذمہ داری سے فارغ ہو جایا کرتے ہیں پیرنٹس. تو بہت زیادہ یہ ٹرینڈ ہے ہمارے KP میں. اور آپ اسٹارٹ میں کہہ رہے تھے کہ جو شہری لوگ ہیں وہ بھی کنٹریبیوشن دیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ زیتون بانو ایک بہت اچھی رائٹر ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ KP میں رہنے والے سب سے پہلے پختون ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ خاری یا شہری ہوتے ہیں. تو مجھے بہت فخر ہے کہ میں پختون ہوں، اور اس کے بعد پھر میں کوہاٹی ہوں یا پشاوری ہوں. اور یہ سب علاقے، یہ سب زبانیں ہماری اپنی ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. اور یہ زبانیں جو ہیں تو ایک گلدستے کی طرح ہیں جس کی خوشبو ہم ٹائم ٹو ٹائم بکھیرتے رہتے ہیں. صحیح. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 4 بہن بھائی ہیں، اور میرے علاوہ 3 بھائی اور بھی ہیں. 2 اٹامک انرجی کے ساتھ ہیں، اور ایک جو ہے وہ پرائیویٹ کام کر رہے ہیں. صحیح. کیا ہنا کیا چاہتی تھی بچپن میں کہ کیا کرے، کیا کریں گی، کیا خواب تھے اس کے؟ بچپن میں جو ہے تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں آرمی آفیسر بنوں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ایسے شعبوں میں جاتی ہیں کہ جو ٹپیکل فیمنزم جس میں ہو یا وہ زنانہ شعبے ہوں. تو زیادہ تر جو ایکسیپٹیبل ہوتا ہے وہ ایجوکیشن ہی ہوتا ہے، اس میں آسانی سے اجازت مل جاتی ہے. تو بس پھر اسی میں آ گئے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آ گئے، ٹیچر بن گئے. اور اگر میں ٹیچر نہ ہوتی تو میں آرمی میں ہوتی. میڈیا کی طرف کیسے توجہ بنی؟ جیسے بچپن میں ہماری گرومنگ ہوتی ہے تو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے اسکولز میں ہمیں موقع دیا جاتا ہے. بزم ادب کے نام سے ایک خاص پیریڈ ہوتا ہے جو ویکلی بچوں کو دیا جاتا ہے. تو ہمیں بھی ہمارے ٹیچرز نے، اللہ ان کا بھلا کرے، ہمیشہ یہ موقع دیا کہ ہم ہوسٹنگ کریں، کمپیئرنگ کریں، یا پھر اسپیچز کریں. تو ٹیبلوز کرتے تھے ہم لوگ، اور بچپن میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ڈرامہ بھی کیا. میں بیسٹ اسپیچر رہی، بہت اچھی اسپیچ کرتی تھی، اور مجھے پوزیشنز ملتی تھی، اور ساتھ میں پرائز ملتے تھے جو اب بھی میرے پاس ہیں. اور میں نے اپنے ایک خاص پرس میں اپنے اسکول کے تمام بیجز رکھے ہوئے ہیں، جس میں میں پروکٹر تھی، ہیڈ گرل تھی، اسکول کی آئیڈینٹیفیکیشن بیج تھا، اور پوزیشن ہولڈر کا ہمیں ڈسٹنکشن بیج ملتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں اپنے جو میری سیش ہوتی تھی اس پہ 3 سے 4 بیجز لگاتی تھی، اور مجھے بڑا پرائڈ ہوتا تھا کہ زیادہ ہونے چاہیے. تو ایک تو یہ تھا کہ آپ کو ایک نام چاہیے ہوتا ہے، ایک فیم چاہیے ہوتا ہے، آپ کو اسٹیٹس اچھا لگتا ہے. تو بچپن سے مجھے شوق تھا کہ میں جہاں بھی جاؤں یہ چیزیں میرے پاس ہوں. اس کے علاوہ بچپن کیسے گزرا؟ جیسے بچپن میں کھیل کود اور وہ سی چیزیں. بچپن میرا لڑکوں کی طرح گزرا، اور یہی وجہ ہے کہ اب بھی میری عادتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ لڑکوں کی طرح ہیں. مثلاً شوق میرے لڑکوں کی طرح ہیں. مجھے ہارس رائڈنگ کا بہت شوق ہے، مجھے گن شوٹنگ کا بہت شوق ہے، اور میں کرتی بھی ہوں. اور اس کے علاوہ شوٹ کرتی ہیں؟ نہیں، مجھے جو ہے وہ ٹارگٹ شوٹنگ یعنی کہ نشانہ بازی کا شوق ہے. تو وہ میں نے کہا کس کو نشانہ بناتی ہوں؟ ابھی تک تو کسی کو نہیں بنایا، لیکن موقع آیا تو دشمن کو بارڈر بھیجنا چاہیے. ہاں بالکل. بارڈر نہ بھی ہو تو اب یہ جو انسرجنسی کے تھرو ہماری مختلف جگہوں پر ٹیررسٹ آ گئے ہیں، تو انسان ہے کبھی موقع ایسا آ جاتا ہے کہ ڈیفینسو موڈ پہ آنا پڑتا ہے. تو خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ امپاورڈ ہوں، انہیں بھی یہ خصوصیات ان میں بھی ہونی چاہیے. خدا نخواستہ گھر میں مرد نہ ہو تو پھر خواتین کیسے ڈیفینس کریں گے؟ چوری ہو سکتی ہے، کوئی آ سکتا ہے، وٹ ایور. سو بچپن میرا ایسے گزرا کہ میرے کزنس تھے، اور میں ان میں ایک ہی لڑکی ہوا کرتی تھی. تو
ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے, میں بھی ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتی تھی, اور میں چھکا مارتی تھی تو بال چھت پہ چلی جاتی تھی. تو میرے چچا ہیں وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور کرتے ہیں. وہ مجھے کہتے تھے منے اور تم جا کے چھت سے یہ لے کر آؤ, تم ہی نے مارا ہے تم ہی لے کر آؤ گی. تو میں دیواریں بھی پھلانگ لیتی تھی اور وہ بال لے کر چھت سے آیا کرتی تھی. اور اسی طریقے سے سائیکل چلانا اور لڑکوں کے ساتھ یعنی کزنس کے ساتھ کراٹے کھیلنا اور گھومنا پھرنا, تو بس یہ یاد تھی. کافی ڈینجرس ہیں آپ. ہاں میں ہوں. ویسے لگ نہیں رہی ہیں آپ. نہیں, وہ بچپن کی عادتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں. تو چونکہ ہم لڑکوں میں کزنز میں پلے بڑے ہیں تو انہی کی طرح کی عادتیں تھیں. صحیح صحیح صحیح. یہ پہلے سے لکھ لیا کریں اپنے پروفائل کے ساتھ کہ دادا سیزنا ماتا راضی کراٹیم کولشم شوٹنگم کولشم دا کسیم کولشم. جی بالکل, الحمدللہ. اچھا, کس سے لگ رہا ہے مطلب میڈیا میں آ کر, کیونکہ ہمارے یہاں بہت مشکل ہوتا ہے ایک عورت کو, ایک لڑکی کو سروائیو کرنا یا اس کو اپنی ایک منزل تک پہنچنا, کیونکہ مردوں کی ریشو زیادہ ہے بنسبت عورتوں کی. تو کیسے اب مطلب یہ سلسلہ کیسے جا رہا ہے؟ بہت اچھا جا رہا ہے میڈیا کا ایکسپیرینس میرا. اور چونکہ ہم لوگ اس طرح ہے کہ ہمارا تعلق بولنے سے ہوتا ہے اور سکھانے سے ہوتا ہے اور انفارمیشن دینا ہوتا ہے, ساتھ میں کچھ انٹرٹین بھی کر لیتے ہیں. تو ایک موٹیویشنل اسپیکر ہونا اور آپ اپنے ایکسپیرینسز کو, اپنے مشاہدات کو, اپنے تجربات کو پبلک کے ساتھ, ویورز کے ساتھ, فینس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اسکرین پہ آپ بہت زیادہ آپ کے پاس مارجن ہوتا ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچ سکیں. تو میں سوسائٹی کی بہتری کے لیے ایسے موضوعات پہ بات کرتی ہوں کہ جس سے ان کی لائف میں امپروومنٹ آئے. میں ان کو وہ پلیٹ فارم دیتی ہوں کہ جس سے وہ انفارملی سیکھ سکیں, اور ان کی جو گرومنگ ہے جو کسی ایجوکیشن کی وجہ سے رک گئی ہے, ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے رک گئی ہے, یا کسی کی شادی ہو گئی ہے, کوئی ورک پلیس پہ ہے, کسی کو موقع نہیں ملا, تو وہ لیٹسٹ اپڈیٹس ان کو مل جاتی ہیں. یا پھر اخلاقیات اور ویلیوز اور نارمس کے بارے میں بتاتی ہوں تاکہ ان کے اندر جو ایتھیکلی جس چیز کی کمی ہے وہ ہم پورا کر دیں. چونکہ کہتے ہیں جس کو والدین نے تربیت نہیں دی تو اس کو جو ہے وہ زمانہ سکھاتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ بڑے اچھے پلائٹلی انداز میں ایک ہلکے پھلکے طریقے سے میں ان کو وہ چیزیں پہنچا دوں کہ آپ نے بڑوں کا ادب کرنا ہے, یا چھوٹوں سے پیار کرنا ہے, یا بچوں سے ہمدردی رکھیں, یا سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے گائیڈنس دینی ہوتی ہے. اسپیشلی میں نوجوان نسل کو کہتی ہوں کہ وہ محنت کریں, لگن سے آگے بڑھیں, پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں, اور پاکستان کا جو ایک امیج باہر نیگیٹو بنا ہوا ہے اس پرسیپشن کو چینج کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سہل پسندی کو چھوڑتے ہوئے محنت, لگن, جوش, جذبے اور ارادے کے ساتھ آگے بڑھیں. صحیح. والدین کیا چاہتے تھے کہ حنا سے کیا بننا چاہیے, اس کو کیا بنانا چاہتے تھے؟ پیرنٹس تو ظاہر ہے یہی چاہتے تھے کہ میں ایک خوشحال زندگی گزاروں اور میرے بچے ہوں اور ہسبینڈ کے ساتھ میں ایک اچھی لائف گزار سکوں. لیکن تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں, جہاں انسان نے پہنچنا ہوتا ہے وہ وہاں آ جاتا ہے. تو الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. لائف میں بہت سارے چیلنجز بھی دیکھے, ڈیفیکلٹیز آئیں, اسٹل ہرڈلز ہیں, لیکن انسان وہی ہے کہ جو پختہ ارادے رکھے, جس کی نگاہ بلند ہو, سخن دل نواز ہو اور جاں پرسوز ہو. تو یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. صحیح صحیح. کیا سمجھتی ہیں کہ شادی سے پہلے زندگی اور شادی کے بعد زندگی دونوں میں اپنے آپ کو کیسے رکھ رہی ہیں؟ کیا جو ویژن, جو گولز, چیزیں جو اپنے لیے ایک تائید کی تھی وہ چیزیں سفر ہو رہی ہیں یا چل رہی ہیں آگے؟ مجھے جو اپرچونٹی ملی ترقی کرنے کی وہ ظاہر ہے پشاور آنے کے بعد ملی, جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ایک ہی بس یہ فائدہ ہوا شادی کے بعد. لیکن وہ پھر اس میں جو ہے تو میں نے اپنی کیریئر کو بنایا. پہلے تو میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اور ساتھ ساتھ جو ہے میری پرسنالٹی جو ہے وہ چینج ہوتی گئی, مولڈ ہوتی رہی. اور وہ ہے نا جو بہت شائع, خاموش اور ان سوشل ہوتی تھی. بہت ہمارا مذہبی گھرانہ ہے اور ہم ریلیجیس مائنڈیڈ فیملی ہے میری, اور اسٹل آئی ایم اے ریلیجیس مائنڈیڈ الحمدللہ. آئی ایم پریکٹسنگ مائی ریلیجن جتنا ہو سکتا ہے. لیکن اس میں یہ تھا کہ میں بالکل چینج ہو گئی. اب میں سوشل ہو گئی ہوں, اب میں میڈیا پر آتی ہوں, میں اسکرین پہ آتی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیلیبریٹی ہیں, ہم پبلک پراپرٹی ہیں, تو آئی آن دیٹ, آئی ایکسیپٹ اٹ. اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے فینس بہت پیار کرتے ہیں دنیا بھر میں, اور چاہتے ہیں اپنی وشز پہنچاتے ہیں, اور مجھے دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. کس کی سپورٹ ہے یہ ساری؟
اللہ تعالیٰ کی مدد ہے الحمدللہ، اور میرا اپنا جو گول ہے وہ یہی ہے کہ میں جب تک ہوں میڈیا میں تو میں اپنی پبلک کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، پاکستانی لوگوں کے لیے کام کروں اور اپنا ایک اچھا نام اور ایک اچھا امیج چھوڑوں۔ صحیح۔ آرمی میں جانے کا خواب کیوں ادھورا رہ گیا؟ اوبویسلی چھوٹی تھی، ٹین ایجر تھی، بہت چھوٹی عمر میں شادی ہوئی، تو یہ خواب ادھورا رہ گیا۔ اچھا، اب پشیمان ہے یا افسوس آتا ہے یا نہیں؟ نہیں، میں پچھتاتی نہیں ہوتی، ایک بار میں فیصلہ لے لیتی ہوں تو بس پھر اس پہ کھڑی ہو جاتی ہوں، اس کو صحیح کرنا ہوتا ہے، اور چیزیں آتی رہتی ہیں زندگی میں، موقع آتے رہتے ہیں، صحیح۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ کون سا سٹیج زندگی میں ایسا مشکل تھا جس کو کراس کیا، اور پھر مطلب آپ کے لیے بہت ہرڈرز کہاں پہ آئے؟ ہرڈلز تو پہلی بار جب گھر کی دہلیز سے باہر نکلی تو مشکل لگا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار، ہم عبایا پہنتے ہیں، اور میں جب گھر سے باہر نکلی تو میں نیچے دیکھ رہی تھی اور میں دائیں بائیں نہیں دیکھ رہی تھی، تو مجھے ٹھوکر لگی اور میں گر گئی، اور مجھے اپنا آپ بہت عجیب لگا کہ مجھے سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ نہیں، جب آپ باہر جاتے ہیں تو سر اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے، اور سامنے سے مرد بھی گزریں گے، دائیں بائیں بھی لوگ ہوں گے، تو اس طریقے سے میں جب مختلف جگہوں پہ اپنے ایڈمیشنز کرنے گئی، جیسے انٹر میں، پھر بیچلرز میں یونیورسٹی جانا ہوا، تو مجھے راستے معلوم نہیں تھے، اور میں وہاں بڑی مشکلوں سے پہنچتی تھی، اور کبھی کوئی مجھے مس گائیڈ کر دیتا تھا، کبھی گائیڈ کرتا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ہر ایک کونا، ہر ایک ڈپارٹمنٹ ٹانگ جھانک کر کے اور ڈھونڈ کے اپنے ٹارگیٹڈ ڈپارٹمنٹ کو ڈھونڈا ہوتا، اور وہاں جا کے میں اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرتی۔ پھر مجھے پتہ چلتا کہ اس کی ڈاکومنٹیشن میں یہ اٹیسٹیشن باقی ہے، یا اس میں یہ سائن کروانا ہے، یا اس میں ایفیڈیوٹ چاہیے، تو مجھے اس طریقے سے بہت زیادہ گھومنے کا اور مختلف جگہوں کو ایکسپلور کرنے کا، مختلف اداروں کو دیکھنے کا موقع ملا، اور لوگوں کو سمجھنے کا چانس ملا۔ سوسائٹی کس طرح بیہیو کرتی ہے؟ باہر ایک عورت جاتی ہے، اس کو کیسے بیہیو یا کیا فیس کرنا پڑتا ہے؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ خاتون یا عورت جو ہے وہ کس طرح کی اس کی ویلیوز ہیں، نارمز ہیں، یا اس کے کیا ارادے ہیں، تو ہم جاتے ہیں الحمدللہ، ایسے کوئی فیس نہیں کرنا پڑتا، برا ماحول یا کوئی ہریسمنٹ اتنی نہیں ہوتی، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم عبائے میں ہیں تو بس اتنا نہیں تنگ کرتے۔ ہاں، اگر میں اسی حالت میں باہر چلی جاؤں تو پھر ظاہر ہے ایک ہجوم کھڑا ہو جائے گا، تو اسی لیے میں پبلکلی جو ہے وہ عبایا ہی پہنتی ہوں، تو کوئی بھی نہیں آتا، اور یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ میں جو ہوں تو وہ پردہ کرتی ہوں اور آپ میرے قریب نہ آئیں۔ صحیح۔ کیا کرنا چاہیے ایک عورت کو اسی طرح سوسائٹی میں باہر نکل کر اپنے آپ کو ایک امپاور عورت پریزنٹ کرنے کے لیے؟ کیا اس نے اپنے آپ میں کون سی عادات ڈالنی ہے تاکہ وہ، جیسے آپ لڑکا بن کے ہی باہر نکل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی، کیونکہ بہت سی ہماری بہنیں ہیں کہ وہ یہ چیزیں فیس کر رہی ہیں۔ پہلے تو خواتین کو پر اعتماد ہونا چاہیے، اور جہاں بھی وہ کام کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو ان کو سر اٹھا کر جینا چاہیے، ان کے اپنے رولز اور کچھ موٹیوز ہونے چاہیے جس پر وہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں، اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے، ایک عورت کی ڈگنیٹی ہے، اور وہ اپنی ڈگنیٹی کو برقرار رکھتے ہوئے جب کام کرتی ہے، کیونکہ الحمدللہ میرے پاس ایجوکیشن ہے، میرے پاس بیوٹی ہے، میرے پاس ایکسپیرینس ہے، اور میں ان سب چیزوں کو لے کر ان کو ایک حفاظت سے رکھتے ہوئے، امانت سمجھتے ہوئے اپنی فیملی کے جہاں بھی جاتی ہوں میں اس طرح کام کرتی ہوں کہ مجھے اپنا آپ اچھا لگتا ہے اور میرا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، اور میں بڑی خوشی خوشی واپس آ جاتی ہوں۔ صحیح۔ زندگی گزارنے کے لیے جو پشتو میں بولتے ہیں نا، سیر اڑا گٹل دا پارا، کیا مصروفیات رکھتی ہیں، کیا جاب رکھتی ہیں؟ جب انسان اپنا گھر چلاتا ہے تو اس کے پاس آپشنز ہوتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرے گا، آیا اس کو حلال رزق کمانا ہے یا حرام۔ کچھ لوگ شارٹ کٹس پہ جاتے ہیں، میں اس پہ بالکل بلیو نہیں کرتی، چونکہ میرا ایمان ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو جب میں اکاؤنٹیبل ہوں اللہ تعالیٰ کو، جواب دہ ہوں، تو سب سے پہلے میں حلال رزق کمانے پہ بلیو رکھتی ہوں، جس کے لیے میرا جو کمانے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے وہ میرا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے،
جہاں سے میں سیلریڈ پرسن ہوں, مجھے تنخواہ ملتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پی ٹی وی یا ریڈیو یہ تو ہمیں اعزازیہ دیتے ہیں یا وظیفہ ملتا ہے, جو کہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا بلکہ اتنا کم ہے کہ وہ بتایا نہیں جا سکتا. تو اس سے تو گھر نہیں چل سکتا, بلکہ اس سے تو آپ 1-2 سوٹ ہی لے سکتے ہیں. صحیح, مطلب میں یہ سمجھوں کہ یہ آپ کا جو میڈیا کا پروفیشن ہے یہ صرف آپ نے شوق کی حد تک رکھا ہوا ہے. بالکل, یہ میری ہابی ہے, یہ میرا شوق ہے, اور مجھے بڑی تسکین ملتی ہے جب بھی میں بیٹھتی ہوں ٹیلی ویژن اسکرین پہ یا ریڈیو پہ اور میرے سامنے مائک ہوتا ہے اور میں مائک پریزنٹیشن کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہوں اپنے ویورز کے ساتھ, لسنرز کے ساتھ. اور میرا اتنا ایکسپیرینس ہے, چاہے وہ ایجوکیشن کا ہو, چاہے وہ لائف میں چیلنجز کو فیس کرنے کا ہو, یا لوگوں کے جو ہے رویوں کا ہو, یا ان کے فراڈس کا ہو, تو کہیں نہ کہیں میں ان کو وہ تمام چیزیں بتا رہی ہوتی ہوں تاکہ وہ اس قسم کے فراڈ سے بچ سکیں, اس طرح کے لوگوں سے بچ سکیں, اور اپنے اندر جو ہے تو وہ ایک امپرومنٹ لا سکیں, اپنی اچھی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں اور اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. صحیح. میرا سوال پتہ نہیں ٹھیک ہوگا یا ٹھیک نہیں ہوگا, بٹ کیونکہ آپ براڈ مائنڈ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں اور جو لوگ ہیں جو فیس کر رہے ہیں اس طرح سے مشکلات, ان کے لیے تھوڑی سی جو ہے کیا مطلب اپنی سکسیس کو پانے کے لیے میڈیا میں کچھ دشواریاں, کچھ مشکلات ہیں یا نہیں ہیں؟ سکسیس کو پانے کے لیے بالکل میڈیا میں مشکلات ہیں. اب یہ انسان پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کیسے ڈیل کرتا ہے, کیسے ہینڈل کرتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اپنی ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتی, اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتی. تو لوگ بھی مجھے اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اور میرا یہی ایک امیج ہے الحمدللہ, اور سب کے ذہن میں یہی پرسیپشن ہے کہ یہ جو ہے تو آئے گی, کام کرے گی اور چلی جائے گی. تو الحمدللہ میں بہت سکسیسفل ہوں, اور مجھے جو ہے تو اپنی محنت پہ, اپنی لگن پہ, اپنے کام کے ساتھ جو میرا عشق ہے اس پہ بھروسہ ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے. بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں, جیسے کہ ہمارے میڈیا میں بھی ہیں, تو وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ ذرا ڈفرینٹ ہے اور اس کی انڈیویجویلٹی جو ہے وہ یہی ہے, تو وہ مجھے اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ مجھے اپنی فیملی کی طرح بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں, اور مجھے کوئی اتنا میڈیا کی طرف سے کوئی ایسی ہیرسمنٹ نہیں ہوئی کہ میں اس کا ذکر کروں. اور میں لڑکیوں کو بھی کہوں گی کہ وہ ضرور آئیں اور اپنی کچھ ویلیوز بنا کر آئیں, اور اس پہ اسٹک ٹو دا پوائنٹ رہیں, اس پہ کھڑی رہیں, اور پھر اس کے ساتھ کام کریں. تو ایسی بہت زیادہ اچھی فیملی سے لڑکیاں آئی ہیں اور وہ کام بھی کر رہی ہیں, اور انہوں نے اپنا نام بھی بنایا ہے, تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں. صحیح, چلو اچھی بات ہے. یہ مجھے بتائیں کہ کب جوائن کیا آپ نے میڈیا فیلڈ, کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ نے جوائن کی؟ یہ سن 2012 کی بات ہے, اور مجھے انٹروڈیوس کروانے والی پاکستان ٹیلی ویژن میں لے کر جانے والی شازمہ حلیم ہیں. وہ بھی گلبرگ میں سیٹلڈ تھیں, اور ان سے اسی طرح اسٹریٹ میں ملاقات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ اپرچونٹی ہے ہند کو کی ہوسٹ کے لیے, تو آپ بھی ہند کو اسپیکر ہیں, تو آپ آئیں آڈیشن دیں. اور میں وہاں گئی, میں نے آڈیشن دیا, میری میٹنگز ہوئیں. ان کے اس وقت مجید اللہ خلیل صاحب جنرل مینیجر پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر تھے, جو کہ بڑے لرنڈ اور بڑے ادبی شخصیت تھے, اور ان کے ساتھ انٹرویو دینا اور ان کو جو ہے تو ان سے پاس ہونا ایک مشکل کام تھا. الحمدللہ انہوں نے مجھے کوالیفائی کیا, اور میں نے پی ٹی وی کو جوائن کیا, پی ٹی وی پشاور سینٹر. اور اب ماشاءاللہ وہاں پہ ہر ایک اچھا پروگرام, ہر ایک امپورٹنٹ نوعیت کا پروگرام مجھے ہوسٹنگ کے لیے دیا جاتا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے پریورٹی بیسس پہ بلایا جاتا ہے. صحیح. آگے کیا گولز ہیں آپ کے, کیا مطلب کہاں تک جانا چاہ رہی ہیں, کیا دیکھتی ہیں آگے؟ زندگی میں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ابھی کرنا باقی ہیں, اور میرے بھی کچھ ایسے ارادے ہیں, کچھ ایسے گولز ہیں جو کہ ابھی میں ڈسکلوز نہیں کر سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری بس یہی ایک خواہش جو ہے وہ باقی ہے, وہ بھی اللہ پاک پوری کر دیں, تو میں سمجھوں گی کہ میں ایک بہت خوش نصیب انسان ہوں جو کہ دنیا میں آئی اور اپنا جو مقصد ہے, وہ مقصد حیات جسے کہتے ہیں, وہ پا لیا. تو سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنی سوسائٹی کے لیے کسی بھی فیلڈ میں جب کام کرتے ہیں تو ہماری جو نیت اور ارادہ ہوتا ہے وہ جب سچا ہوتا ہے, اور ہم ایک لگن کے ساتھ, ایک جذبے کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم نے کچھ مختلف کرنا ہے, کچھ بہتر کرنا ہے, خصوصی طور پہ وومن امپاورمنٹ کے لیے, تو پھر راستے خود بخود کھل جاتے ہیں, منزلیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں, آپ خود منزل تک پہنچ جاتے ہیں. تو ایسے ہی کچھ ارادے ہیں انشاءاللہ, دیکھتے ہیں.
وہ کیفیت بتائیں جب فرسٹ ٹائم کیمرہ فیس کر رہی تھی، کیا سچویشن تھی؟ فرسٹ ٹائم جب میں نے کیمرہ فیس کیا تو مجھے باڈی لینگویج کا ایشو تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس طریقے سے بیٹھنا ہے اور کون سے کیمرہ کی طرف دیکھنا ہے. وہ مجھے یاد ہے کہ میں لائٹس جہاں آن ہوتی تھیں وہاں دیکھنا ہوتا تھا، تو کیمرہ مین گائیڈ کر دیتے تھے کہ اب آپ نے کیمرہ 1 پہ دیکھنا ہے، اب کیمرہ 2 پہ دیکھنا ہے، اب کیمرہ 3 پہ دیکھنا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ایسی مشکلات اس لیے نہیں تھیں چونکہ میں اسٹیج کانشیس نہیں ہوں، اسٹیج فیملیئر ہوں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں بچپن سے اسپیچز کرتی تھی اور پوزیشن ہولڈر رہی ہوں، جس کی جو پروف ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں میرے اسکول لیول تک. اور مجھے اتنا مشکل نہیں لگا. پریزنٹیشنز تو ہم یونیورسٹی میں بھی دیتے تھے، میں بڑے کانفیڈنس سے جا کر دے دیتی تھی، تو اتنا مشکل نہیں لگا. آپ کی پسند کا پروگرام جو آپ ہوسٹ کر رہی ہیں وہ کون سا ہے؟ یا چینج تو ہوئے ہوں گے بہت سارے، کافی سارے، بٹ کون سا آپ جس پہ آپ کی کمانڈ تھی، جو آپ کو زیادہ پسند تھا، وہ کون سا تھا؟ مجھے اپنا جو کلچرل پروگرام ہے اب وہ ہے KPK ٹائم، اور وہی ہم ہوسٹ کر رہے ہیں، جس کے پچھلے 12 سال سے KPK ٹائم جو ہے وہ آن ایئر ہے پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر سے. اور اس میں ہم انفارمیشن، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ تینوں دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ورائٹی آف پروگرامس ہیں تو اس میں کچھ میوزک پروگرامس ہوتے ہیں، کچھ اینیورسری پروگرامس ہوتے ہیں. تو ہر سال جب 26 نومبر ہوتا ہے تو پاکستان ٹیلی ویژن کی اینیورسری منائی جاتی ہے. تو وہ میرے ان میں سے چند ایک پروگرام ایسے ہیں جو کہ فیوریٹ ہیں، کیونکہ اس میں بہت بڑے بڑے سینئر ریٹائرڈ پروڈیوسرز، آرٹسٹ اور رائٹرز آتے ہیں، اور کچھ تو اس میں اب فوت بھی ہو چکے ہیں. تو ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا، جو کہ PTV ہوم سے نشر ہوتے ہیں. اسی طرح عید کے پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ PTV نیوز سے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت مزہ آتا ہے. وہ ذرا ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے چینل اور ڈفرینٹ سیٹ اپ ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی ہم انجوائے کرتے ہیں. تو اوور آل مجھے ہوسٹنگ جو ہے وہ بڑی آسان لگتی ہے اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے. ریڈیو کی دنیا میں کب آئی ہیں آپ؟ ریڈیو میں نے ریڈیو پاکستان پشاور 2013 میں جوائن کیا، اور اس میں میرے جو سینئر پروڈیوسرز ہیں، جس میں اکرام اللہ مروت صاحب ہیں، سردار صاحب ہیں، سردار اعظم خان صاحب، اور شہلا بہت اچھی ہماری فیمیل پروڈیوسرز ہیں. ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اور مجھے جو ہے تو اسٹیشن ڈائریکٹر عفت جبار صاحبہ نے بہت زیادہ انکریج کیا، جو کہ پشاور کی پہلی SD رہ چکی ہیں ریڈیو پاکستان پشاور کی. اور مجھے اوور آل ریڈیو میں یہ ہے کہ آپ کو بولنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، آپ کے الفاظ وغیرہ کریکٹ کیے جاتے ہیں. تو مجھے ریڈیو کا ایکسپیرینس زیادہ اچھا لگا ایز کمپیئر ٹو ادر چینلس. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن دونوں میں سے کون سا آپ کے دل کے قریب ہے؟ دل کے قریب جو ہے وہ دونوں ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے یہ سوال، بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ کہیں کہ آپ کو ماما پسند ہیں یا بابا، تو میں دونوں کے ہی نام لوں گی. لیکن ٹیلی ویژن میں یہ ہے کہ اس میں ہم ذرا اچھے دکھتے بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے خواتین جو ہیں وہ ان کو میک اپ کا بہت شوق ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہننے کا، اچھا دکھنے کا. تو ذرا PTV جاتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن پشاور سینٹر. اور بالکل مجھے کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ میں کہیں کام پہ جا رہی ہوں، بلکہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ میرا سیکنڈ ہوم ہے. چونکہ اس کے جو GM PTV ہیں آج کل اورنگزیب خان افریدی صاحب، وہ بالکل میرے فادر کی طرح ہیں اور ویسے ہی پیار کرتے ہیں. اور باقی جتنے بھی پروڈیوسرز اور جتنے بھی دوست ہیں وہ سب بہت خیال رکھتے ہیں، اور بہت انجوائے کرتی ہوں میں. اور وہاں پہ جتنا بھی ٹائم میں اسپینڈ کرتی ہوں وہ لمحوں میں گزر جاتا ہے، تو بڑا مزہ آتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہابیز ہیں، کیا پسند ہیں، کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ہابیز میری جو ہیں وہ لکھنا لکھانا ہے. تو جب مجھے موقع ملتا ہے تو میں تھوڑا سا ریسرچ کر لیتی ہوں اور کسی بھی ٹاپک پہ لکھ لیتی ہوں. پاکستان ٹیلی ویژن کی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ریسرچر کے طور پر بہت زیادہ کام کرنے کا موقع دیا، اور مختلف انٹرنیشنل ڈیز پہ میں PTV پشاور سینٹر کے لیے لکھتی بھی ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے تو مجھے اچھا کھانے کا بہت شوق ہے، جس میں جو چیزیں بڑے شوق سے کھاتی ہوں وہ ہے جی بمبئی یا حیدرآبادی بریانی اور گرلڈ باربیکیو یا پھر اسٹیکس وغیرہ. تو اچھا لگتا ہے کہ جب موڈ چینج کرنا ہوتا ہے یا کبھی انسان چاہتا ہے کہ تھوڑی سی چینج ہو جائے لائف میں، تو کہیں ٹریولنگ ہو جاتی ہے یا پھر کچھ اچھا سا کھا پی لیتے ہیں. تو بس یہی ہابیز ہیں. صحیح. گانا مانا گا لیتی ہیں کہ نہیں؟
جی گنگنا لیتی ہوں کبھی کبھی جب موڈ اچھا ہو تو کچھ نہ کچھ. اچھا موڈ اچھا نہ ہو تو نہیں گاتی؟ نہیں. اچھا آج آپ کا موڈ کیسا ہے؟ آج تو بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. آپ اچھی ہوسٹنگ کر رہے ہیں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے افغان ٹی وی پہ بیٹھ کے اور آپ کے ساتھ اس طرح اپنی پرسنل چیزوں کو شیئر کرنا. اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں نے اپنی لائف کے ان اینگلس کو بھی اپنے لسنرز کے ساتھ اپنے ویورز کے ساتھ اور آپ کے ساتھ شیئر کیا. کیا ہمیں سنائیں گی؟ کیا ہے ایسا کہ ہمیں گفٹ کریں گی؟ میں پشتو کی 2 لائنیں آپ کو سناؤں گی. پلیز. لاڑ شپی خبر تکم استور مالا روڑا تازہ تازہ گلونا دریس لور مالا روڑا. لاڑ شپی خبر لگم استور مالا روڑا تازہ تازہ گلونا دریس لور مالا روڑا. واہ 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 واہ. اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ بولتی تو اردو ہیں بٹ آپ موسیقی جو ہے تو پشتو کی پسند کرتے ہیں؟ دونوں انگلش بھی سن لیتے ہیں اور اردو بھی. اچھا آپ جو بولیں گے وہ میں سنوں گا آپ سے، ہے نا؟ انگلش بھی سنتی ہیں؟ ہاں لیکن انگلش چلیے سنا دیتی ہوں. ٹائٹینک کا سانگ. اچھا مجھے تو انگلش زیادہ نہیں آتی لیکن پھر ترجمہ بھی آپ کریں گی؟ نہیں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ خود ہی سمجھ جائیں. اسپیشلی ہے. پلیز پلیز پلیز. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is why I know you. Go on, near, far, wherever you are, I believe, touch the heart touch, go on. واہ واہ رے واہ واہ ماشاء اللہ. یہی ہوتا ہے دیکھیں بچپن میں جو پہلے تو ہم نصابی غیر نصابی سرگرمیاں بولتے تھے ہم، آج کل ہم نصابی ہو گئی ہیں. بالکل ہم نصابی. کو کیریکولم ایکٹیویٹیز. تو جو بندے نے اسٹیج پرفارم کیا اور اسکول میں اسکول کا اسٹیج سنبھالا تو اس کے لیے کوئی سا کریکٹر کوئی سا جو بھی اس کے لیے ٹاسک ہو وہ ایزیلی کر جاتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تبھی میں چاہتی ہوں کہ ہم بچیوں کو اور بچوں کو یہ مواقع اسکولوں میں ضرور دیں کہ وہ اس طرح کی جو ہم نصابی ایکٹیویٹیز ہیں یا بزم ادب جسے کہتے ہیں اس کے پیریڈ میں آزادی سے وہ میری نغمے گائیں، تقریریں کریں، نعتیں پڑھیں، تلاوت کریں یا پھر کوئی کوٹیشنز وغیرہ اقوال زریں پڑھیں. اور ایٹ لیسٹ ان کے اندر جو شوق اور جذبہ ہوتا ہے اس کو ڈسپلے کرنے کا ان کو یہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ آپ کلاس میں یا اسکول میں اسٹیج پہ جا کر پرفارم کریں، کیونکہ اسی طریقے سے ان کی جو پریزنٹیشن کی اسکلز ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، بچوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے. اور ہم ہی ایز اے ٹیچر ایز اے اچھے انسان اپنے بچوں کو جب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی لرننگ کے مواقع دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جسے کہتے ہیں مائنڈ بریکس دیتے ہیں، تو اس سے وہ نہ صرف فریش ہو جاتے ہیں یا ریفریش ہو جاتے ہیں، ریفکس ہو جاتے ہیں، اور ساتھ میں ان کے اندر وہ انرجی بحال ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اب دوبارہ سے بیٹھ کے پڑھنا ہے اور ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے. صحیح. گھر میں کون سی لینگویج بولتے ہیں؟ گھر میں بولنی تو ہند کو چاہیے لیکن ہم اردو بولتے ہیں. اچھا. ہند کو میں بھی تو بہت سارے فیوریٹ بلکہ بہت سارے میرے خیال سے میرے بھی کچھ فیوریٹ سانگس تھے بٹ مشہور سانگس بہت سارے ہیں. وہ اس میں بھی کبھی گنگناتی ہیں یا نہیں؟ ہند کو تو اتنا مشہور تو ہے لیکن مجھے کچھ ایسا یاد نہیں آ رہا کہ وہ میں گنگناتے. ملک صاحب سے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ نے کچھ ان کے پاس تو بہت سارے سانگ وہ تو گاتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے تو گنگناتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں. ان کو تو ویسے میوزک کا کافی شوق ہے تو مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی کوئی ہند کو گایا یا ہو. آپ نے کبھی ان سے فرمائش بھی نہیں کی کہ سکھا دیں تھوڑا سا؟ نہیں آتے ہیں مجھے لیکن ابھی یاد نہیں آ رہا کہ میں کیا اس کو سناؤں آپ کو سناؤں. صحیح. میرے خیال سے 2011 تھا شاید کہ ایک سانگ انہوں نے کالج کے دور میں انہوں نے کہا کہ بھئی عدنان آپ یہ گاؤ گے. تو وہ تھا ہدایت اللہ صاحب مرحوم کا قصہ خانی دی وچکارا جب لہر ہوندی اور ٹھنڈی ٹھار اس بازار میں دوپہر ہوندی. تو یہ ہے آپ کے ذہن میں؟ ہاں ہے لیکن میں اسے اتنا گنگنا نہیں پاؤں گی. اچھا کیا وجہ ہے؟ پورا یاد نہیں ہے؟ ہاں اس کی وہ جو ردم ہے میوزک ہے وہ مجھے نہیں یاد.
اچھا تو میوزک کے ارینجمنٹس کریں؟ نہیں، اس کی جو ٹیمپو ہوتا ہے خاص، اس میں آپ نے اوپر لے کے جانا، نیچے لے کے جانا. تو سب سے تو سخت جو آپ نے جو ٹائٹینک کا جو جس کے بول اپ ڈاؤن جو ہو رہے تھے وہ تو آپ نے گا نہیں. تو میں آپ کو اردو کا سنا دیتی ہوں، دل دل پاکستان، اگر آپ سننا چاہیں. دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں. بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں. دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. واہ 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 واہ، بہت. کبھی خواہش آئی دل میں کہ مطلب کہیں ایک ٹریک گاؤں یا کوئی سانگز ریکارڈ کروں اپنا ریکارڈ پہ؟ نہیں، ایسا کبھی کچھ خیال نہیں ہے، بس گنگنا لیتے ہیں شوق کی حد تک، بس اتنا شوق کی حد تک. ہاں. اچھا اچھا اچھا. پرائیویٹ سیکٹر میں مطلب کام کرنے کو کوئی ارادہ ہے کہ مطلب چونکہ سرکاری سیکٹر میں تو آپ لرننگ اکیڈمی ہے، بہت بڑی اکیڈمی ہے جس سے ہر بندہ اس سے ہی اسی پروسیس سے گزرا ہے. پرائیویٹ سیکٹر اور اس سیکٹر کو دونوں کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ میں پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے تو بزنس کا ارادہ ہے فیوچر میں کہ میں پرسنلی کوئی بزنس کروں. لیکن جب میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، تو پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی اور پرائیویٹ چینل کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے. تو ہم پھر وہاں باؤنڈ ہوتے ہیں. الحمدللہ وہ اسٹیٹ چینل ہے، اسٹیٹ پالیسی کو لے کر چلتا ہے. اور ہم نے چونکہ پاکستانیت ماشاءاللہ ہمارے اندر بہت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو ہم اس پہ بہت زیادہ مطمئن ہیں، خوش ہیں. تو میں پی ٹی وی کے ساتھ ہی کام کرنے کو پریفر کرتی ہوں. صحیح صحیح. کیا ارادے ہیں کہ مطلب اس فیلڈ کو آگے پہنچانے کے لیے کہ مطلب ایک ایسے مقام تک پہنچے، جیسے میں نے ایک کویشچن کیا کہ ایک مقام تک جانے کا ارادہ ہے، تو کیا اپنے آپ کو جس پوزیشن میں دیکھ رہی ہیں اسی میں ہی آگے جانا ہے یا کوئی بندہ آفیشیلی بھی کچھ سوچ کرتا ہے؟ آفیشیلی سوچ کیسے؟ مطلب آپ مطلب یہ ہے کہ مطلب بیہائنڈ دا کیمراز بھی انسان کے کچھ جستجو ہوتی ہے کہ میں مطلب ڈائریکشن پروڈکشن پوسٹ میں آ جاؤں بیسکلی. شاید فیوچر میں ایسا ہو. مجھے ماڈلنگ کا بھی شوق ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب وہ جیسے ہم اینکر تھے اور پھر شوق پیدا ہو کہ پروڈیوسر بن جائیں، پھر ڈائریکٹر بن جائیں، پھر جی کچھ طرح. یہ میرا بیسک ایسا ہے چونکہ ہم میڈیا میں آ جاتے ہیں اور ہم ہر اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کیمرہ مین کے طور پر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیمرہ ورک کیسا ہو رہا ہے. ہم لائٹ مین کے طور پہ بھی لائٹس کو ٹھیک کروا رہے ہوتے ہیں. جب میں میک اپ روم میں ہوتی ہوں تو میک اپ آرٹسٹ کو بھی ہم گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کے شیڈ لگائے ہیں تو یہ اسکرین پہ اچھے نہیں آئیں گے، اور آپ جو ہیں تو بالوں کو اس طرح اسٹائل دیں. غصہ نہیں ہوتے؟ یہ تو دیکھیں ہر بندے کو اپنا زیادہ پتہ ہوتا ہے. میں ویسے کوسچن کر رہا ہوں، وہ غصہ نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے الحمدللہ. وہ اب ہمیں سینئر سمجھتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں. تو یہ ایک میوچل کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کی بات ہے، اس میں کوئی اتنی ناراضگی کی بات نہیں. چونکہ میں بہت پازیٹیو پرسن ہوں، مجھے ہر چیز میں پازیٹیوٹی نظر آتی ہے. تو جو مجھے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ بہت اچھے پرپز سے بڑے صاف دل سے کہہ رہی ہے. اس میں کوئی کرٹیسزم نہیں ہے، کوئی اس میں تنقید یا کوئی طنز نہیں ہے. تو لوگ میری بہت سخت اور تلخ بات کو بھی بڑے آرام سے سنتے ہیں اور اس کو ڈائجسٹ کر لیتے ہیں. تو میری جو نیچر ہے اس میں یہ ہے کہ میں سچ بولتی ہوں اور بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں. اس کے علاوہ جو ہے تو میں بہت لونگ ہوں. میں بہت پیار کرتی ہوں، نہ صرف اپنے لوگوں سے، جان پہچان والے یا نہ جاننے والوں کو بھی، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ میں جانوروں سے بھی بہت پیار کروں. اور ایسا ہی ہے. اور میں یہی چیز اپنے پبلک یا ویورز کو بھی کہتی ہوں کہ آپ اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، اور آپ کے اندر جو ہے تو اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جو نیگیٹو آپ سمجھتے ہیں، جیسے حسد بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں ہے، لیگ پولنگ ہے، لوگ ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں. میں ہمیشہ ان چیزوں سے بہت دور رہتی ہوں. اور میرے پاس نہ کوئی ایسے دوست ہیں کہ جن کے ساتھ یہ چیزیں میں ڈسکس کروں، اور نہ ہی میرا اس میں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے. تو سب کو معلوم ہے کہ یہ آئے گی تو بس صرف اپنے کام سے بات کرے گی، کام سے متعلق بات ہوگی، اور پھر کچھ ہنسی مذاق ہوگا یا اس کی
पर्सनल लाइफ होगी और फिर ये चली जाएगी. तो मैं कभी लोगों को डिस्कस नहीं करती, लोगों की वीकनेसेस को डिस्कस नहीं करती, मैं लोगों को पहचानती नहीं हूँ. इसीलिए बस सिर्फ मैं अपने काम से काम रखती हूँ, स्क्रीन पे आती हूँ और परफॉर्म करती हूँ और फिर वापस आती हूँ. किस पर्सनालिटी से ज़्यादा मुतासिर हैं? पाकिस्तान के लिहाज से पूछें तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो कि हमारे कौमी शायर हैं. और अगर आप मीडिया के हवाले से पूछें तो मुझे निदा यासिर और शाइस्ता लोधी की कंपेयरिंग बहुत अच्छी लगती है. और म्यूज़िक में मुझे आतिफ़ असलम बहुत पसंद हैं और आबिदा परवीन और अली ज़फ़र, राहत फ़तेह अली ख़ान, हदीका कियानी, मैं इन सब के सॉन्ग सुनती हूँ. सबसे ज़्यादा हेट किसको करती हैं? लाइक किसको करते हैं? हेट करती हैं. नफ़रत मैं किसी से भी नहीं करती. वैसे कोई होगा कि भाई ये मुझे बहुत बुरा लगता है? मुझे तो आपने जब ये वर्ड बोला तो मुझे सुनाई नहीं दिया इवन के, इसलिए कि मैं किसी से नफ़रत नहीं कर सकती. इसलिए मुझे ट्रांसलेट करना पड़ा. हाँ, मैं नफ़रत नहीं कर सकती, मैं मोहब्बत ही करती हूँ. कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आप नहीं, जब आप दिल में नफ़रत रखते हैं या जहन में, तो आपके अंदर जो है तो एक अजीब सी आग लगी होती है. पीटीवी में कौन, मतलब पूरे पीटीवी इदारे में, ये बहुत मुश्किल सवाल है बट आपके लिए इसका आंसर देना, कौन सा ऐसा कंपेयर है जिससे आप ज़्यादा मुतासिर हैं, मतलब वो आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है? मेरी जो फेवरेट पर्सनैलिटी पाकिस्तान टेलीविज़न की रही हैं तो वो हैं मोइन अख्तर और तारिक अज़ीज़. अच्छा. और इनकी कंपेयरिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा पसंद है और इनको देखते हुए हमने बहुत कुछ सीखा. फिर इसी तरह उमर शरीफ हैं, वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं. और आजकल जो है वो सभी अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन चूँकि मलिक साहब मेरे को होस्ट हैं तो मैं उन्हीं का नाम लूँगी. सही. वैसे मेरे दिल में आया कि आप उन्हीं का ही नाम लेंगी, क्योंकि आपने बहुत वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट शुरू की तो मैंने कहा ये जवाब नहीं देगी, लेकिन बट आपने अच्छा ये मुझे बताएं कि मतलब पीटीवी का जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, पूरे एक है, फिर मैं पोस्ट प्रोडक्शन में आ जाता हूँ. ये भी मुश्किल सवाल है बट अच्छा, प्रोड्यूसर्स में से कौन सा फेवरेट है आपका? हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न के सारे प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं. और मैंने जो ज़्यादा जिनको अच्छा पाया और बहुत उनके काम से मैं मुतासिर हुई वो हैं जी एजाज़ खटक और काजी जुनैद नसीर. अच्छा, काजी जुनैद साहब मेरे ही फेवरेट हैं, काफ़ी वक्त गुजरा उनके साथ. अच्छा, और ये मुझे बताएं कि मतलब एक दो चीज़ें आपके सामने बंदा रख दें, पॉलिटिकल सवाल कर सकता हूँ आपसे? पूछिए. अच्छा, बस चलो आसान कर देता हूँ. और मैं आप थोड़ा सा ऑफिशियली हैं तो मैं उसके लिए थोड़ा सा सोच के आपसे पूछ रहा हूँ, किसको फॉलो करती हैं? मुझे जो है तो पाकिस्तान के तरक्की और खुशहाली में काम करने वाले हर एक ईमानदार जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं वो पसंद है. बाकी ये कि मैं अपने स्टेट के हवाले से देखती हूँ कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में या उसके लीडर में इतनी गर्ड्स हैं तो वो पब्लिकली ख़ुद को मनवाते हुए वहाँ पे आते हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनते हैं. तो सबसे पहले जो भी मेरे पीएम ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगी और मैं स्टेट के साथ जाती हूँ. बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाई और काफ़ी अच्छा लगा. मैंने सोचा था कि जैसे डिसाइड हुआ था कि मिक्स प्रोग्राम करेंगे, पश्तो में भी करेंगे, बट फिर हमने सिलसिले से शुरू किया कि वो रवानगी में तोड़ना नहीं चाहता था. वो तसलसल को मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है उर्दू में, क्योंकि रोज़ाना ही पश्तो का ही प्रोग्राम, वही जहन में फ्लो, फिर अल्फाज बनाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है. बट अच्छा है कि आपने ज़्यादा बातें की, मेरे लिए बहुत. असल में आप खुद भी मतलब कंपेयरिंग करती हैं तो मज़ा तब आता है जब आपके साथ अगला बंदा आपके सवाल का मुतमईन जवाब दे और ज़्यादा बातें वही करे, क्योंकि ऑडियंस भी बुरा मानती है कि भाई एंकर ज़्यादा बोलता है, आपने उन अगले को किस लिए बुलाया हुआ है, आप उसकी केस स्टडी या उसकी लाइफस्टाइल पे बात कर रहे हैं, तो आप सवाल करें, बाकी उसको छोड़ दे के, ताकि आज औकात हमारे पास आ जाते हैं. आप कभी एक्सपीरियंस होगा कि वो येस नो में जवाब देंगे कि भाई येस और नो, तो उसमें फिर घंटे का प्रोग्राम आप 6-7 मिनट में उसको वाइंड अप कर दें. आपको बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई अफगान टीवी को, और हमेशा आपके लिए अफगान टीवी के दरवाजे खुले होंगे. जिस तरह आपका पीटीवी घर है, इसी तरह आप यहाँ पे हर आर्टिस्ट आता है तो उसके लिए अफगान टीवी उसका दूसरा घर है. थैंक यू सो मच. तो हमेशा के लिए आपके लिए दरवाजे खुले होंगे. बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया. अफगान टीवी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपकी मैनेजमेंट का और मेरे तमाम व्यूअर्स का जो हमारे साथ रहे. और मेरी तरफ से भी बहुत प्यार भरा, खुलूस भरा, मोहब्बत भरा सलाम, और आपसे ये गुजारिश है कि मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा.
په شکریه. قدرمنو کتونکو دا واره سره هنارو صاحبه چې د هغې د ژوند چې کوم پړاوونه وو هغه ټول پړاوونه هم در سره چې کوم دی نو شریک بنیادي خبره دغه وه چې زمونږ خویندې چې کوم دی نو هغه ډېر زیات ځان چې کوم دی نو چې هغه وایي چې نارینه کم کار کولی شو نو زنانه هلته نه یېرېږي هغه وایي مونږ چېرته یې کولی شو. بهر دا چې کوم دی نو یو زنده نمونه یو مثال چې کوم دی نو مخامخ ناست دی. مونږ په داسې خلکو باندې فخر کوو چې هغوی مخکې راځي هغوی خپل ژوند چې کوم دی نو ښه طریقې سره تېرولی شي. مونږ پله د امپاورمنټ بله خبره هم کېږي خو ځینې امپاورمنټ چې کوم دی نو زموږ کلچر یا زموږ اسلام یا زموږ دین اسلام یا زموږ مذهب اجازت نه ورکوي د هغه څیزونو خو مونږ هم نفي کوو چې هغه څیزونه نه دي په کار. خو دک رنګې ژوند چې څنګه هغه د خپل کور سنبالولی شي خپل کور دپاره خپل ځان سنبالولی شي خپل بچي خپل واړه خپل د وطن د ترقۍ دپاره خپل ګام مخکې پورته کولی شي نو دغه خلکو باندې مونږ ویاړه کوو. ملاویږو به انشاءالله نور داسې ښکلي خلکو سره چې کوم دی نو هغوی د هغوی سره به ستاسو مرکې به ستاسو سره مخ په وړاندې به وړو. اجازت غواړم د الله په امان.